نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ نبی پر اس بات میں کوئی حرج نہیں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر فرمائی۔ اللہ کا دستور چلا آ رہا ہے ان میں جو پہلے گزرے، جو گزر چکے، اور اللہ کا ہر کام مقرر کی ہوئی تقدیر ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو حلال فرمایا اور انہیں منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کی طلاق یافتہ بیوی سے نکاح کرنے کا جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، اس پر عمل کرنے میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حرج نہیں، اور فرمایا زیادہ شادیاں کرنا کوئی انوکھی بات نہیں، یعنی میرے محبوب نے زیادہ شادیاں کی یہ کوئی انوکھی بات نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے فرمایا تشریف لانے والے انبیاء علیہم السلام میں بھی اللہ کا دستور یہی چلا آ رہا ہے کہ ان کے نکاح کا معاملہ اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا، اور انہیں نکاح کے معاملے میں امتیوں سے زیادہ وسعت عطا فرمائی، اور اس سلسلے میں انہیں خاص احکام دیے۔ اس آیت میں اگر غور کریں تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام امت کو یہ بتا دیا کہ اس نے پچھلے انبیاء علیہم السلام کی طرح اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی نکاح کے معاملے میں وسعت فرمائی، اور حضور کو کثیر عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کثیر خواتین سے شادیاں کرنا یہ اللہ کی ایک خاص دی ہوئی اجازت سے ہے، اور آپ کا یہ عمل یعنی صرف حضور نے یہ نہیں کیا کہ زیادہ شادیاں، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے انبیاء تھے وہ بھی ان سب نے بھی ایک سے زیادہ شادیاں کی، اور یہ دستور کے بل خلاف نہیں بلکہ عین مطابق ہے کہ وہ سارے انبیاء نے بھی۔ تو اگر آپ دیکھیں قرآن مجید کے علاوہ بائبل اگر آپ اٹھائیں گے تو بائبل میں بھی آپ کو یہ ملے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 شادیاں فرمائی، اسی طرح حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 شادیاں فرمائی، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے پاس 700 شہزادیاں اور اس کی بیویاں اور 300 حرمیں تھیں، اور اس کے علاوہ یہ تو وہ ہیں کہ جن کو یہودی اور عیسائی بھی ان نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو فرمایا کہ جس طرح ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی بنا پر ان انبیاء یعنی جن کو یہودی اور عیسائی مانتے ہیں تو ان انبیاء کے تقدس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، تو اسی طرح اگر میرے محبوب کے تقدس اور ان کی عظمت میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ یوں ہی اگر ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی وجہ سے ان محترم اور مکرم ہستیوں پر تم نے کوئی اعتراض نہیں کیا تو کسی کو اجازت نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک سے زیادہ شادیاں کرنے پر کوئی اعتراض کر سکے۔ یہ تو بات ہمیں قرآن سے پتہ چلی۔ اب یہاں سے سنیے کہ اگر ہم غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ شادیاں کیوں فرمائیں، اس کے جوابات علماء نے بہت سارے دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سے زیادہ شادیاں فرمانا معاذ اللہ یہ تسکین نفس کے لیے ہرگز نہیں تھا۔ اگر آپ کی شخصیت میں اس کا ادنا سا بھی ایک شائبہ ہوتا تو حضور کے جو دشمن تھے تو حضور کے دشمنوں کو اس سے بہتر کوئی حربہ ہاتھ ہی نہیں آ سکتا تھا کہ جس کے ذریعے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کرتے۔ وہ دشمن کہ جو کبھی آپ کو جادوگر، کبھی آپ کو شاعر، کبھی مجنون وغیرہ کے الزامات لگاتے رہتے، اور یہ قرآن بتاتا ہے کہ حضور پر انہوں نے یہ الزامات لگائے، لیکن کسی سخت سے سخت دشمن کو بھی ایسا حرف
اپنی زبان پر لانے کی جرت نہ ہوئی کہ جس کا تعلق جذباتی بے راہ روی سے ہو، کیونکہ وہ حضور کو جانتے تھے اس لیے کسی کی زبان پر ایسا لفظ بھی نہ آیا۔ اور اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں، تو حضور کے جو ابتدائی 25 سال ہیں، یعنی حضور کی زندگی کے جو شروع کے 25 سال ہیں، تو وہ اتنے عفت اور پاک بازی یعنی اتنی پاکیزگی والے گزرے ہیں کہ اللہ اکبر، کہ 25 سال کی عمر شریف میں جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا تو آپ کے لیے آپ کی ہم عمر خواتین سے شادی کرنے میں کوئی دشواری نہیں تھی کہ بڑی بڑی رئیسی اور بڑی بڑی خوبصورت لڑکیاں آپ کے نکاح میں آ سکتی تھیں، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں جب آئی ہیں تو میرے آقا نے ایک ایسی خاتون کو شرف زوجیت سے نوازا ہے کہ جو میرے آقا کی عمر سے 15 سال بڑی تھی، اور وہ جو خاتون ہیں وہ ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ، وہ پہلے 2 شوہروں کی بیویاں بھی رہ چکی تھی اور اولاد والی بھی تھی، اور نکاح کا پیغام بھی انہوں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اور پھر نکاح کے بعد 25 سال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ گزاری، حضرت خدیجہ کے ساتھ 25 سال تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، جب حضور کی عمر شریف 50 سال ہوئی، یعنی یہ 25 سال کا جو عرصہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ رہے، اور اس درمیان کسی اور رفیقہ حیات کی خواہش تک نہ فرمائی۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ نے نکاح فرمایا تو کسی نوجوان خاتون سے نہیں، بلکہ جو دوسرا نکاح میرے آقا نے فرمایا تھا وہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کہ جو عمر کے لحاظ سے بوڑھی تھی، یعنی اتنی بڑی عمر کی تھی۔ یوں ہی اعلان نبوت کے بعد جب کفار کی طرف سے حسین ترین عورتوں کی شادی کے لیے پیشکش کی گئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ٹھکرا دیا۔ آپ نے جتنی بھی خواتین کو زوجیت کا شرف عطا فرمایا، ان میں سے صرف ایک خاتون ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کنواری تھی، باقی جن سے بھی میرے آقا نے نکاح فرمایا وہ بیوہ تھیں یا طلاق یافتہ تھیں۔ یہ تمام شواہد جو ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سے زیادہ شادیاں فرمانا یہ تسکین نفس کے لیے ہرگز نہیں تھا، بلکہ اس طرز عمل پر انصاف کی نظر سے اگر غور کیا جائے تو ہر انصاف پسند آدمی پر یہ واضح ہو جائے گا کہ میرے آقا کی کثیر شادیوں کے پیچھے بے شمار ایسی حکمتیں موجود ہیں اور مقاصد پوشیدہ تھے کہ جن کا متعدد شادیوں کے بغیر پورا ہونا مشکل ترین تھا۔ ان میں سے میں ایک مقصد آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میرے آقا نے اتنی، علماء نے تو ویسے بہت سے مقاصد لکھے، میں صرف ایک مقصد آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس میں سے علماء نے یہ لکھا کہ خواتین جو ہیں اس امت کا نصف حصہ ہے، یعنی مرد اور عورت سے ہی ہے نا یہ سارا نظام، تو خواتین اس امت کا آدھا حصہ ہوئے، اور انسانی زندگی کے انگنت مسائل ایسے ہیں کہ جن کا تعلق خاص طور پر عورتوں کے ساتھ ہے، اور فطرتی طور پر عورت اپنی نسوانی زندگی سے متعلق مسائل پر غیر محرم مرد کے ساتھ گفتگو کرنے سے شرماتی ہے۔ یہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اپنے شوہروں کو بھی بعض اوقات نہیں بتاتی، یہ عورت کے مسائل ہوتے ہیں۔ اسی طرح شرم و حیا کی وجہ سے عورتیں ازواجی زندگی، حیض، نفاس، جنابت وغیرہ سے متعلق مسائل کھل کر حضور کی بارگاہ میں پیش نہیں کر سکتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حال یہ تھا کہ کنواری عورت سے بھی زیادہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ شرم و حیا فرمایا۔ ایک عورت کیا کنواری، میرے آقا اس سے بھی بڑھ کر شرم و حیا فرمایا کرتے تھے۔ ان حالات کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ کا دین لے کر آئے، اور قیامت تک اب یہ دین ہے اور یہی باقی رہے گا، اب کسی نبی نے نہیں آنا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی خواتین کی ضرورت تھی کہ جو انتہائی پاک باز ہوں، ذہین ہوں، فطین ہوں، دیانتدار ہوں اور متقی ہوں۔
تاکہ وہ عورتوں کے مسائل سے متعلق جو احکامات اور جو تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے تھے انہیں ان عورتوں کے ذریعے اس امت کی عورتوں تک پہنچایا جائے اور وہ مسائل عورتوں کو سمجھائے جائیں اور ان مسائل پر عمل کر کے دکھایا جائے۔ اور یہ کام صرف وہی خواتین کر سکتی تھی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازواجی رشتے میں منسلک ہوں، اور ہجرت کے بعد چونکہ مسلمانوں کی تعداد میں انتہائی تیزی سے اضافہ ہونا شروع ہوا اور کچھ ہی عرصے میں مسلمانوں کی تعداد ہزاروں میں پہنچ گئی، تو اس لیے اس وقت یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ صرف ایک اگر حضور کی زوجہ ہوتی تو وہ یہ سارے مسائل سکھا دیتی۔ تو اس لیے یہ کثیر تعداد میں شادی فرمانے کی ایک مقصد میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ یہ ساری گفتگو کرنے سے متعلق مقصد یہ تھا کہ آج بھی جو حضور کے جو دشمن ہیں کفار کی طرف سے مسلمانوں کے ذہنوں میں وسوسے ڈالے جاتے ہیں، آج بھی ایسے شیطان کے چیلے گھومتے ہوئے مارکیٹ میں نظر آتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کردار پر انگلی اٹھانے کے لیے وہ اس طرح کی گفتگو کہ وہ تمہارے نبی نے جب امتی کو 4 کی اجازت تو آپ نے 11 کیوں فرمائی، وہ میں نے آپ کے سامنے یہ سارا کلام اسی لیے رکھا کیونکہ آج کا زمانہ بے حیائی، فحاشی اور یعنی کا وہ ہے، اور زیادہ شادیوں اور کم عمر عورت سے اگر شادی کسی نے کر لی تو معاشرے میں اس کو غلط نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے ہر امتی کی یہ اہم ترین ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ رسول اللہ کی ازواجی زندگی کے ان پہلوؤں پر زیادہ غور کرنے کی کوشش نہ کرے، اور اس حوالے سے اگر اس کے دماغ میں وسوسے آئیں تو وہ یہ کہہ کر جھٹک دے اپنے وسوسوں کو کہ میں حضور کا امتی ہوں اور میرا یہ ایمان ہے کہ حضور کا کوئی عمل اللہ کے حکم اور اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا، لہٰذا میں شیطان کے وسوسوں پر کوئی کان یعنی کسی صورت کان نہیں دھر سکتا۔ اور اسی میں علماء فرماتے ایمان کی سلامتی ہے۔ اگر اس بارے میں زیادہ گھسے گا کہ کیوں کی زیادہ شادیاں، تو پھر وہ سوچ لے کہ اس کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے اور وہ اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھ سکتا ہے۔ تو اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اللہ نے فرمایا کہ نبی پر اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ جو اللہ نے اس کے لیے مقرر فرمائی، اللہ نے حضور، اب آپ دیکھ لیجئے جس سے بھی حضور نے نکاح کیا، آپ نے ایک ابھی سنا کہ حضرت زینب سے بھی حضور کا جو نکاح ہوا وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کیا، اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہی بات اور مزید فرمایا کہ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا، وہ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں کرتے، اللہ کافی حساب لینے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے انبیاء کا یہ وصف بیان کیا کہ اللہ کے جتنے انبیاء ہیں وہ اللہ کے پیغامات بندوں تک پہنچاتے ہیں اور اپنے ہر اس عمل میں اس سے ڈرتے ہیں، اور وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ جیسے کہ حضرت زینب سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم الہی پر نکاح کر کے ہر خوف اور اندیشے کو اپنے دل سے نکال دیا اور اپنے رب کے حکم پر عمل کیا، تو فرمایا اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے مخلوق کے اعمال کو محفوظ فرمانے اور لوگوں کا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ تو ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اسی سے ڈرے اور ہر ایک کو اللہ سے ہی ڈرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنا حقیقی خوف عطا فرمائے اور تقوی والی زندگی عطا فرمائے، اور اپنے حبیب کا صحیح معنوں میں اللہ ہمیں فرما بردار بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔
اے اللہ ہم سب کو تدبر قرآن، تفکر قرآن، نور قرآن سے ہم سب کو منور فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ اپنی رضا کی دولت عطا کر دے، عافیت والی، سلامتی والی، صحت والی، عزتوں والی زندگی عطا فرما، ہر قسم کی محتاجیوں سے، بلا مصیبت سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے محفوظ فرما، ہر حال میں شکر گزار بنا دے، نا شکری سے بچا لے، نا فرمانیوں سے بچا لے، اپنے اور اپنے حبیب کا صحیح معنوں میں فرما بردار بنا دے، عبادتوں میں لذتیں عطا کر دے، نمازوں میں خشوع و خضوع دے دے، سجدوں کی لذتیں دے دے، ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرما، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالایمان فرما، موت کے وقت ہمیں کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب فرما۔ اے اللہ آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں، جس کے دل میں جو مراد ہو میرے مولا، ہر ایک کی مراد پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔